وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ روح کیا ہے سے متعلق ہم مدنی مکالمہ کریں گے۔ روح کی حقیقت کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، مرنے کے بعد روحوں کا کیا مقام ہے، روح کی کیا طاقت ہے، روح پہلے پیدا کی گئی یا جسم۔ اسی طرح اس موضوع سے متعلق دیگر سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ روح اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم تخلیق ہے کہ جس کے بارے میں عقل انسانی دنگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس شے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی اور کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ بھی سنا، اس آیت کریمہ کا شان نزول کس موقع پر یہ نازل ہوئی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں، تاکہ آپ کے ذہن میں روح سے متعلق جو تصور ہے وہ مزید واضح ہو سکے۔ اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کئی شان نزول اس آیت کے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جسے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں نقل کیا ہے۔ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش مکہ مشورے کے لیے جمع ہوئے، اور ان میں باہم گفتگو یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے رہے، اور کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہ پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع بھی ہاتھ نہ آیا،
اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں. چلو یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے. اس مقصد کے لیے ایک جماعت اس وقت کے یہود کے پاس بھیجی گئی. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ سب کفار تھے. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کرو. اگر وہ 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں. اور آپ جانتے ہیں وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ وہ 3 سوالات یہ تھے کہ ان میں سے پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں کیا گیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا جائے، وہ کون لوگ تھے، ان کی تعداد کیا تھی، وغیرہ وغیرہ. دوسرا سوال ذوالقرنین کے واقعے سے متعلق. اور تیسرا سوال جو انہوں نے باہم مشورے سے طے کیا وہ یہ تھا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھا جائے کہ روح کیا شے ہے. چنانچہ قریش نے سرکار کی بارگاہ میں یہ تینوں سوالات کیے تو آپ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو مفصل بیان فرمائے، لیکن روح کا معاملہ آپ نے ابہام میں رکھا، پوشیدہ رکھا. اور یوں جواب ارشاد فرمایا الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ توریت شریف میں بھی روح سے متعلق جو حقیقت ہے، اس سے متعلق جو بیان ہے، اس کو مبہم رکھا گیا تھا. تو جب قریش کو 2 سوالات کے جوابات مل گئے اور 1 سوال کا جواب ان کو نہ ملا تو وہ شرمندہ ہوئے اور نادم ہو کر واپس لوٹ گئے. تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. اس سے پتہ چلا، مفسرین کرام نے بھی لکھا کہ روح کا معاملہ یعنی روح کی حقیقت کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے عام مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے. اس کی حقیقت کو عام لوگ نہیں جان سکتے. جو آپ نے ارشاد فرمایا بھی کہ روح کے معاملے کو مبہم رکھا گیا، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی کہ روح کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھیے بعض اوقات بعض چیزیں بعض افراد سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں اور بعض کو بتائی جاتی ہیں. آپ کے بھی کئی قریبی لوگ ہوں گے، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. اور جو بھی عاقل ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر شخص کی سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کو ہر بات نہیں بتائی جاتی. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنوں کو بتائی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی بعض علوم عام مخلوق سے ان کو پوشیدہ فرمایا، لیکن اپنے خاص بندوں کو ان علوم کا علم عطا فرمایا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو جواب ارشاد فرمایا وہ مبہم ارشاد فرمایا کہ ان کو حقیقت بتانے ہی نہیں اور نہ ہی ان کی عقلیں اس تک رسائی رکھتی ہیں. تو اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک شے ہے. لیکن علماء نے اسی مقام پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال بھی فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیا سرکار کو بھی روح کی حقیقت کا علم نہیں تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں. اس مقام پر 2 اقوال مفسرین کرام کی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جن میں سے ایک بہت ہی بڑے مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قول نقل فرمایا. بہت ہی پیارا قول ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل جھوم اٹھے گا. کتنے پیارے انداز پر انہوں نے سرکار کی شان بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں انہ تعالی قال فی حقہ الرحمن علم القرآن. امام راضی فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان تو یہ ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، ترجمہ کنز الایمان،
رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. پھر آگے فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، یہ بھی آیت کریمہ ہے. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. مزید آپ فرماتے ہیں وقال، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ترجمہ کنز الایمان، اور عرض کرو اے میرے رب عز و جل مجھے علم زیادہ دے. یہ 3 آیتیں امام فخر الدین رازی نے نقل فرمائی. اب یہ آیت نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی. اور پھر قرآن کے بارے میں کیا فرمایا وقال فی صفت القرآن. اور اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ترجمہ کنز الایمان، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو قرآن کا علم عطا فرمایا، اور قرآن کے بارے میں ہے کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے. اور سرکار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب عز و جل مجھے اشیاء کی حقیقت کے بارے میں علم عطا فرما. اور یہ دعا بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے طلباء کے لیے کہ اس طرح سے دعا کیا کریں تو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دلائل لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فمن کان ھذا حالہ، کہ جس کی یہ شان ہو، وہ صفت ہو، اور جس کا مقام جس کی صفات ایسی ہوں، کیف یلیق بہ ان یقول انا لا اعرف هذه المسألہ. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائے، تو اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی سوال کے بارے میں کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا. ما انها من المسائل المشہورۃ المذکورۃ بین جمہور الخلق. اور یہ مسئلہ یعنی روح کے متعلق جو سوال ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ تو ان مسائل میں سے ہے جو لوگوں میں عام طور پر مشہور ہیں، پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں بل المختار عندنا انہم سألوہ عن الروح وانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجاب عنہ علی احسن الوجوہ. بلکہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک درست بات یہ ہے، مختار بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکار سے سوال کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت ان کو جواب ارشاد فرمایا. تو دیکھیں کتنی پیاری تفسیر اور شرح بیان فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روح کے بارے میں جو اس کی حقیقت ہے علم عطا فرمایا. یہی نہیں بلکہ ایک اور بہت ہی مشہور محدث ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری کے نام سے ان کو اہل علم جانتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں اسی علم کے بارے میں قلت، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو حبیب اللہ وسید خلقہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب تو بہت ہی اعلیٰ ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کی مخلوق کے آقا اور سردار ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حبیب ہیں اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کے بارے میں علم ہی نہ ہو؟ کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد من اللہ علیہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اس آیت مبارکہ کے ذریعے احسان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار پر رحمت فرمائی. تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں پر دلیل کے طور پر وہی آیت نقل فرمائی. کون سی آیت؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے ابھی پیش کیا. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے.
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ مسئلہ تو واضح ہوا کہ حقیقت روح کے علم کو اللہ تبارک و تعالی نے عام مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے، کہ اس کی حقیقت کو جاننا عام مخلوق کے لیے ممکن ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہہ کے کیسا ہمارے لیے ایک روح افزا شعر عطا فرمایا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا معراج پر بلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر اور کیا غیب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہی پوشیدہ نہ رہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر اور کیا غیب چھپا رہ سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ روح کی حقیقت کا علم عوام اور مخلوق سے، عام مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ رکھا، لیکن سرکار کو اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن حقیقت کا علم تو عام مخلوق کو نہیں، لیکن روح سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو دین اسلام نے مکمل معلومات عطا فرمائی ہیں۔ مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس شے کے بارے میں مجھے کیا ذہن رکھنا ہے، میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، من جملہ روح بھی ہے۔ تو روح سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، روح کیا شے ہے، ہمیں کس قدر معلومات دی گئیں۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ اگر سب کو بیان کیا جائے تو یہ ایک مدنی مکالمہ ناکافی ہوگا۔ عوام میں یہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا حادثے کے اندر انتقال ہو جائے یا بہت اذیت کے اندر اس کا انتقال ہو تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ یہ بات بالکل بے اصل ہے کہ روح بھٹکتی پھرتی۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی روح چین نہیں پاتی، سکون نہیں پاتی، اور اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی۔ یہ بالکل بے اصل ہے۔ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اس کے برعکس ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ کسی مصیبت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی پریشانی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جب قبر میں پہنچتا ہے یا جب اس کا حشر ہوتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ کاش میری تمام کی تمام جو زندگی تھی وہ اسی طرح گزرتی کہ میں تکالیف اور پریشانیوں میں رہتا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض تکالیف ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شخص شہید کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو طاعون کی وجہ سے مر گیا یا ڈوب کر مرا یا پیٹ کی بیماری میں مرا یا آگ میں جل کر مر گیا یا عورت جو ہے وہ بچے کی ولادت کے وقت اس کا انتقال ہو گیا تو یہ تمام کے تمام شہید کہلائیں گے، شہید حکمی کہلائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکلیف کی وجہ سے یا کسی صدمے کی وجہ سے اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی نہیں بلکہ سکون پاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں کتنی پیاری بات ہمارے اسلامی نے بتائی کہ یہ ذہن رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ سر، یہ روح کے متعلق سوال یہ کرنا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو روح اس کے اندر واپس کہاں سے آ جاتی ہے؟ میرا نام مدنی رضا اختاری ہے اور میں تیسرا ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ کہاں جاتی ہے اور ایک گناہگار مسلمان اور ایک نیک مسلمان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟
برائے کرم اس کا جواب دے دیجیے، جزاک اللہ۔ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ ہمارے اسلامی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک بہت کامن سوال ہے کہ بندے کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا، جسم تو قبر میں چلا گیا، روح کہاں جاتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ روح کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ مسلمان کی روح کہاں پر رہتی ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی درجات ہیں کہ جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی روح کا الگ مقام ہے، جو اس سے کم ہے اس کی روح کا الگ مقام ہے، جو اس سے کم ہے اس کی روح کا الگ مقام ہے۔ تمام روحوں کو ایک جگہ پر نہیں رکھا، ایک جگہ پر نہیں رکھا جاتا، حسب مراتب ہے۔ اسی طرح کفار کی روحیں ہیں، ان میں بھی حسب مراتب ہی ان کو بھی رکھا جاتا ہے۔ تو جو نیک مسلمان ہوتے ہیں ان کی روحوں کو ساتویں آسمان کے اوپر کندیلوں میں رکھا جاتا ہے، عرش کے سائے میں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہوتے ہیں، کسی کی روح ساتویں آسمان پر، کسی کی چھٹے پر، کسی کی پانچویں پر، اسی طرح حسب مراتب ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ اور بعض مسلمان جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، بعض مسلمان کی روحیں ان کی قبر پر ہی رہتی ہیں۔ اسی طرح جو کفار کی روحیں ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان کی روح جو ہے اگرچہ وہ کسی بھی مقام پر رہتی ہے مگر اس کو ہر جگہ پر آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی آزاد ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتی۔ جہاں چاہتی ہے مسلمان کی روح جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ جبکہ کفار کی روحوں کا معاملہ یہ ہے، کفار کی روحیں بھی حسب مراتب ہیں۔ کفار کی روحیں جو ہے سب سے جو نچلا درجہ ہے زمین کا، یعنی 7واں درجہ، اس کے بھی نیچے ایک چٹان ہے، اس مقام کو سجین کہا جاتا ہے۔ کفار کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، پھر 7ویں زمین پر، پھر 6ٹی پر، اس طرح حسب مراتب کفار کی روحیں بھی ہوتی ہیں۔ مگر کفار کی روحیں جس جس مقام پر موجود ہیں وہاں مقید ہیں، کسی جگہ پر بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جب مسلمان کی روح نکلتی ہے، اس سے آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر جہاں چاہتی ہے مسلمان کی روح جو ہے وہ سیر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ آج جو دنیا کے اندر مسلمانوں پر تکالیف آتی ہیں، بعض اوقات کفار کو دیکھ کر، ان کی آسائشوں کو دیکھ کر، ان کی ترقیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرتے ہی مومن کے لیے مقام روح ہی سے الحمدللہ اعزازات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو مختلف مقامات پر آپ نے سنا کہ مومن کی روحیں رکھی جاتی ہیں حسب مراتب، وہاں پر چین کے ساتھ آرام پاتی ہیں۔ سائل کا یہ سوال بھی تھا کہ اس کا بدن کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک سوال میں تھا کہ بدن کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت تک تو اس کی روح اس سے جدا ہی رہتی ہے۔ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، دفنا کر لوگ واپسی چلتے ہیں، تو اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ روح رہتی جہاں بھی ہے مگر اس کا جسم کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جسم پر جو بھی واردات ہوں اچھی یا بری، تو اس کا اثر روح محسوس کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی اور جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زندوں میں بھی روح کا ایک دوسرے میں جانا ممکن ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کی روح کا کسی دوسرے شخص میں حلول کر جانا یا اس کی روح میں حلول کر جانا، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے عقائد میں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس کو آواگون بھی کہا جاتا ہے، تناسخ بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا انتقال ہوا، پھر دوبارہ اس کی ولادت ہوئی، تو اس کی جو پہلے والی روح تھی وہی لوٹ کے اس میں آ جائے گی۔ اس طرح کے عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ زندہ شخص کے اندر کسی مردہ کی روح آنے کے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے اوپر یا فلاں عورت کے اوپر جو ہے وہ بزرگ کی سواری آ گئی، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ بزرگ کی روح اس شخص کے اوپر آ گئی یا اس عورت کے اوپر آ گئی، اس کی آواز غلط عقیدہ ہے۔ کرنا وغیرہ، اس کی آواز کے اندر وہ گفتگو کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، میں غوث اعظم ہوں، میں خواجہ صاحب ہوں، اس طرح کی آ کے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ سب کے سب باطل عقیدے ہیں اور شریعت اسلام اس کو کفر قرار دیتی ہے۔ حلول کا عقیدہ یہ کفر ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، دیکھا آپ نے کہ یہ لا علمی کی وجہ سے معاذ اللہ معاملہ کہاں تک جا پہنچ سکتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط عقیدہ رکھ لیا تو حد کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں
علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ضرور ہونا چاہیے. آج جو ہم باتیں سیکھ رہے ہیں یہ کوئی باتیں نئی نہیں ہیں. الحمدللہ جس کتاب کا آپ نے تذکرہ کیا مشہور کتاب ہے, اسی طرح اور بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, آپ نے مسائل بیان فرمائے, بہاری شریعت کے اندر بھی یہ موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ پڑھے کون, سیکھے کون. علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, یہ بس اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ دنیا کے اندر ہم جو آپس میں انسیت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, تو اس میں بھی روح کا تعلق ہوتا ہے. بلکہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح کی روح کو جس طرح کی روح سے انسیت ہوتی ہے تو دنیا میں وہ شخص اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ نیک آدمی ہمیشہ نیک آدمی کی طرف مائل ہوگا. چینل ٹی وی پر 20 آتے ہیں, لیکن کسی کو مدنی چینل پر بریک لگ جاتا ہوگا تو اس کی انسیت ہے کہ یہ امام ہے اور یہ الحمدللہ سنت کے مطابق سر پر چادر اور یہ مدینہ مدینہ اور درود پاک, مطلب اس کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے, مائل ہوتا ہے وہ. اس سے متعلق بہت ہی دلچسپ اور پیاری روایت آپ کو پیش کروں کہ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے ایک قریش میں عورت تھی اور اس کی یہ ایک صفت تھی کہ وہ عورتوں کو ہنسایا کرتی تھی. جب ہجرت ہو گئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ شریف تشریف لائے, تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, اے عائشہ کیا تمہارے پاس فلاں عورت آئی ہے, یعنی وہ بھی ہجرت کر کے آئی ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جی ہاں وہ بھی آئی ہے. تو سرکار نے سوال کیا کہ وہ ٹھہری کہاں ہے, کس کے پاس رکی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے مہاجرین تھے تو وہ کسی نہ کسی کے ہاں ان کے ٹھہرنے کا سلسلہ تھا. تو جب سرکار نے یہ سوال کیا تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتہ کیا جواب دیا؟ عرض کیا, رسول اللہ وہ عورت مدینے میں فلاں ہنسانے والی عورت کے پاس ٹھہری ہے, کہ اس کا بھی مشغلہ وہاں پر ہنسانا تھا تو وہ مدینے میں ہجرت کر کے بھی وہ ہنسانے والی عورت کے ہاں ٹھہری ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے ارشاد فرمایا, اس کے الفاظ جو کتاب میں نے پڑھے, ارشاد فرمایا الحمدللہ روحوں کا بھی ایک لشکر ہے, جن کا تعارف ہوتا ہے وہ مل جاتی ہیں اور جن کا تعارف نہیں ہوتا وہ نہیں ملتی. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھی روح, جس کی روح پاکیزہ ہوگی, اچھی ہوگی, اس کا میلان بھی اچھوں کی طرف ہوگا, اور جس کی روح اچھی نہ ہوگی اس کا میلان بھی بروں کی طرف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کو پاکیزگی عطا فرمائے. اے کاش کہ ہماری روح کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رحمت نصیب ہو کہ ہم بھی اچھوں کی طرف مائل ہوں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, نیکوں کی صحبت اختیار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں, یا اللہ عز و جل میں حقیر ہوں, میں اپنے اوپر بھی جو ہے وہ قابو نہیں پاتا, نفس و شیطان کے ہاتھ مغلوب ہو جاتا ہوں, تو میری روح کو ایسا جذبہ اور ایسی پاکیزگی عطا فرما کہ میرا میلان بھی نیک لوگوں کی طرف ہو جائے. تو اس حکایت سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک روحوں کا تعلق ہے. میرا نام محمد رضوان اختاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ روح انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اوپر عذاب کیا جاتا ہے یا اس کی روح کے اوپر عذاب کیا جاتا ہے؟ سوال یہ کیا گیا کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے, جو باز پرس ہوتی ہے, وہ روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے؟ دیکھیں, مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ دو مقامات پہ ہے. جو گناہ گار شخص ہے, جو کافر ہے, اس کے لیے عذاب دو مقامات پر ہے. ایک تو قبر کے اندر اور ایک جہنم میں حشر کے بعد. تو قبر کے اندر جو عذاب ہے, جب مردے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے, جب فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں, سوالات جب کرتے ہیں تو اس کی روح جو ہے اس میں لوٹائی جاتی. تو یہاں پر اصل عذاب جو ہے وہ روح کو دیا جا رہا ہے, مگر یہاں پر جو عذاب کا محل ہے وہ جسم ہے. عذاب کا محل جسم ہے, اس اعتبار سے دونوں کو ہی تکلیف پہنچتی ہے. جس طرح زندگی کے اندر
جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح اس سے اذیت پاتی ہے، روح کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم اس سے اذیت پاتا ہے. تو اسی طرح قبر کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ قبر کے اندر اصل جو محل ہے، عذاب کا جو محل ہے وہ جسم ہے، اور عذاب جو دیا جا رہا ہے وہ روح کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب جسم کے اوپر جسم محل ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے تو دونوں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے. یعنی جسم پر عذاب ہے اور روح اس کو محسوس کرتی ہے، اس کا تعلق جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جی دونوں پر ہی، یعنی دونوں پر عذاب دونوں پر ہوتا ہے، جسم پر بھی اور روح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلے روح پیدا ہوئی یا جسم؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے کہ پہلے روح پیدا ہوئی یا جسم. اس کے بارے میں علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، اور انہی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو یہ مشہور کتاب ہے شرح الصدور، تو آپ نے وہاں پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ اکثر کا یہی قول ہے کہ روح کو پہلے پیدا کیا گیا. اور آپ نے یہاں پر اپنی کتاب میں محمد بن نصر اور ابن حزم کے حوالے سے لکھا ہے کہ روح کے پہلے پیدا کیے جانے پر علماء کا اجماع ہے. اور دلیل کے طور پر ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی روحوں کو بندوں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. روح کو 2000 سال پہلے پیدا کیا. تو جنہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ مل گئیں، اور جنہوں نے نہ پہچانا وہ مختلف ہو گئیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ روح کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے پہلے ہی پیدا کیا ہے. اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی جواب ارشاد فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ روح و جسم دونوں پر ہوتا ہے. تو ایک یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جسم عمل کرتا ہے تو پھر روح کو عذاب کیوں؟ اور یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کام کرنے کی طاقت جو بندے میں صلاحیت ہوتی ہے وہ روح کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر جسم پر عذاب کیوں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ روایت نقل کی ہے کہ کل بروز قیامت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ روح اور جسم میں بھی اختلاف ہو جائے گا. کس بات پر اختلاف ہوگا؟ روح کہے گی کہ یہ سارا کیا دھرا تو تیرا ہے، اور جسم کہے گا کہ تو قصوروار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر فرمائے گا. اب وہ فرشتہ روح و جسم سے مخاطب ہوگا، یہ بتاؤ کہ ایک باغ میں ایک لنگڑا اور اندھا داخل ہوئے اور انہوں نے میوے کھائے، تو قصوروار کون؟ روایت کے اندر چونکہ اس کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے تو میں آپ کو اس کی کچھ وضاحت کروں کہ یہ لنگڑے اور اندھے کی کیا حکایت ہے. اصل میں یہ حکایت یوں ہے کہ ایک باغ کے کنارے پر ایک اندھا شخص موجود تھا. وہ باغ کے اندر میوے کھانا چاہتا تھا، لیکن ظاہر اندھا ہے کیسے داخل ہوگا. اتنے میں ایک لنگڑا بھی وہاں پر پہنچا، وہ بھی میوے کھانا چاہتا تھا، لیکن لنگڑا ہے چل کے کیسے جائے. تو باہم یہ مشورے سے طے پایا کہ جو لنگڑا ہے وہ اندھے کے کندھے پر سوار ہو جائے. اب اندھے کو وہ راستہ بتا رہا ہے اور وہ میوے تک پہنچے، انہوں نے میوے کھائے. اتنے میں باغ کا مالک آیا اور اس نے دونوں کو پکڑ لیا. تو اب قصور کس کا؟ جرم میں تو دونوں شامل ہیں، لیکن مکمل طور پر دونوں نہیں، جزوی طور پر دونوں شامل ہیں. تو فرشتہ جب اندھے اور لنگڑے کی حکایت کے بارے میں پوچھتا ہے تو روح جسم کہتی ہے کہ دونوں ہی قصوروار ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں خود ہی تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تم دونوں ہی قصوروار ہو، اسی لیے تم دونوں پر عذاب ہے. یہ جو میں نے آپ کو حکایت بیان کی اندھے اور لنگڑے والی، یہ حکایت میرے آقا نعمت امام اہل سنت کے ملفوظات شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. آپ بھی زیارت کر لیجئے. اور یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مختلف موضوعات پر سوالات کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک بات مشہور ہے، لوگوں کے درمیان سنتے بھی ہیں کہ نیند جو ہے یہ ایک قسم کی موت ہے. تو سوتے وقت جو روح ہے
اس کا جسم سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے کہ سوتے وقت جو ہے وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے, جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ, پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس میں ایک قسم کی روح ہوتی ہے, اس کی روح کو جو ہے نکال لیا جاتا ہے, جب بیدار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. وہی روح ہے کہ جس کے نکلنے سے بندے کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو پھر زندہ ہوتا ہے, اور سوتے وقت بھی اس کی سانس جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, ان دونوں روحوں میں فرق ہے. جب آدمی سو رہا ہوتا ہے, جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو یہ اس کی بیداری کی روح ہوتی ہے, تو جب اس کی روح واپس لوٹتی ہے تو یہ بیدار ہو جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے. جبکہ جو دوسری قسم کی روح ہے وہ زندگی کی روح ہے, کہ جب وہ روح آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے, جب یہ روح نکال لی جاتی ہے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی دونوں یہاں روحوں پر میں فرق علماء نے فرق کیا ہے روحوں کے اندر, لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے سوتے وقت نکال لی جاتی ہے. بندہ مر گیا, فوت ہو گیا, قبر میں چلا گیا, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, سوال جواب کا سلسلہ ہوا, جزا و سزا کا اب وقت ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جو زندہ لوگ ہیں کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا نیک عمل کریں تو اس کے ذریعے جو فوت شدہ ہے اس کی روح کو فائدہ پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری نصیب فرمائے. تو یہ روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے. ایک عام مسلمان کی روح کی طاقت ہے, جو نیک ہے, پرہیزگار ہے, مومن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار ہے. کہ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تصرفات عطا فرمائے ہوں گے. پھر آگے بڑھیے تو اولیاء کرام کی ارواح, سبحان اللہ, ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اولیاء کرام مدد کو آتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کے روحانی تصرفات ہیں, ان کی روح کی یہ طاقت ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور کون سو دور کسی کے پیر صاحب مدد کو چلے آ رہے ہیں, کسی کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی زیارت ہو رہی ہے. تو یہ اولیاء کرام کی ارواح. پھر اولیاء کرام کی ارواح سے آگے بڑھیے تو انبیاء کرام کی ارواح, ان کی طاقتیں, ان کے تصرفات, سبحان اللہ. اور انبیاء کرام کے بھی جو امام ہیں, جو انبیاء کرام کے بھی امام ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تصرفات عطا فرمائے ہوں گے. تو یہ کرامت کو سمجھنے کا بھی ایک نقطہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح کو ایک طاقت عطا کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اسی روحانیت چاہیں تو جسم کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہر ولی کو حسب مرتبہ, چاہیں تو جسم و روح دونوں کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں. ایک وقت کے اندر کئی مقامات پر جانا اولیاء کرام کا ثابت ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک وقت میں 70 مریدوں کے پاس جانا ثابت ہے. یہ سب کیا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, روح سے متعلق سوالات بھی ابھی موجود ہیں. روحوں کا باہم ملاقات کرنا بھی ثابت ہے. مردوں کی ارواح کا زندوں کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی روایتوں میں ثابت ہے. اسی طرح خواب کیا ہے, اس کے اندر بھی ایک روح کا تعلق ہے کہ خواب میں روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے, دیگر جگہوں کو دیکھتی ہے, دوسرے ارواح سے ملاقات کرتی ہے. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس موضوع پر بہت ساری کتابیں ملتی ہوں, آپ پڑھتے بھی ہوں گے, لیکن اگر آپ روح سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح الصدور کا مطالعہ کیجیے. بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے, مکتبۃ المدینہ پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری اس طرح کی معلومات بھی حاصل ہوں گی. نہ صرف معلومات حاصل ہوں گی بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل آخرت کی تیاری کا ذہن بھی بنے گا. تو اس کتاب کو پڑھیے, روح سے متعلق, موت سے متعلق, قبر سے متعلق, حشر سے متعلق انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی پیاری پیاری روایتیں پڑھنے کا موقع ہاتھ آئے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا
کہ شرح الصدور کے حوالے آپ کو بکثرت ملتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک اپنی ہی الحمدللہ موج ہے. اس کو پڑھیں، اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. تو روح کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو کیسے پاکیزگی عطا فرمائے، دعا بھی کرنا چاہیے اور اچھے ماحول سے وابستہ رہیے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ برے ماحول میں رہنے والے کیا کہتے ہیں، میوزک، موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ روح کی غذا دل کا سرور، قلب کا چین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو جیسی صحبت ویسا ہی ذہن بنے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی اس عالمگیر تحریک کے بے شمار مدنی قافلے شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں. آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات علاقوں میں ہوتے ہیں. اسلامی بھائی اپنی محارم جو عورتیں ہیں ان کو ان اجتماعات میں بھیجنے کا معمول بنائیں. مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قلبی سرور محسوس ہوگا، آپ کی روح کو تازگی محسوس ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ